نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان واتبع ستا من شوال کأنہ صام کل سنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک مکمل تراویح اور عبادت کے ساتھ اللہ نے پورا کرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان شریف سے فراغت کے بعد ہمارے لیے 6 روزے رکھنا اور مسنون ہے۔ عید الفطر کے بعد اس مہینے میں 6 روزے اور رکھنا سنت ہے۔ فرض نہیں ہے کہ نہ رکھنے والے پر کوئی اعتراض ہو، ایسے ہی واجب بھی نہیں ہے کہ ان کا رکھنا لازمی ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے اس مہینے میں 6 روزے رکھنا ثابت ہے۔ اس لیے ان 6 روزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ اصل میں ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جیسے اور بہت سے انعامات فرمائے، تو اللہ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ جو ایمان والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو رمضان شریف ایک مہینہ ہے، چاہے وہ 29 دن کا ہو، چاہے 30 دن کا ہو، رمضان شریف ایک مہینہ ہے۔ تو جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس ضابطے کے مطابق اسے 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ملا۔ پھر عید کے بعد اگر 6 روزے اور رکھ لیے جائیں تو ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو 6 روزے رکھنے پر 60 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو جس نے رمضان شریف کے بعد 6 روزے اور رکھ لیے، اسے گویا 2 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملا۔ تو وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے پورے سال 12 مہینے روزے رکھے ہوں۔ اس لیے اس مہینے میں 6 روزے رکھنا یہ مسنون ہے اور
اور سنت ہے، لیکن عید الفطر کے بعد اگلے ہی دن روزہ رکھنا ضروری نہیں، بلکہ اس مہینے میں جب جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بس بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عید سے اگلے دن بعد رکھنا لازمی ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے اگلے دن رکھنا پڑے گا، اگر عید سے اگلے دن نہیں رکھا تو یہ روزے شمار نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ اس مہینے میں رکھنے ہیں، جب جب چاہیں رکھ لیں۔ عید کے دن کے بعد سے مسلسل رکھ لیں یا بیچ بیچ میں ناغہ کر کے رکھ لیں، ہر طرح جائز ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جون سے دن کی عید ہوئی اس دن اس مہینے میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ کچھ عورتوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے، اس لیے بتا دیا جائے کہ صرف عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں۔ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ایک عید الفطر کا دن، ایک بقرعید کا دن، اور بقرعید کے بعد کے 3 دن، بس 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ جیسے اب کی بار جمعے کے دن عید ہوئی تو اس مہینے میں جتنے جمعے آئیں گے ہر جمعے میں روزہ رکھنا منع ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ بس صرف عید ہی کے دن روزہ رکھنا منع تھا، اس کے علاوہ پورے مہینے میں جب چاہے روزہ رکھیں۔ اور ششا عید یہ مذہب میں کوئی چیز نہیں، آپ کا جی چاہتا ہے شیر پکا کر کھانا چاہیں جب چاہیں کھا لیں، 6 روزے مکمل کرنے کے بعد شیر پکا کے کھا لیں، یا 6 روزے مکمل کیے بغیر شیر پکا کے کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس نے روزے رکھے وہ بھی شیر کھائے، جس نے نہیں رکھے وہ بھی شوق سے کھائے، اس لیے کہ شیر کا پکانا یہ بھی کوئی مسنون اور مستحب یا لازمی چیز نہیں، اور جب چاہیں جی چاہے پکا کر کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی عورت یا مرد کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو چھوٹے ہوئے روزے بھی اس مہینے میں ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ششا عید کے روزے بھی ہو جائیں اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے تو بس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا ہی ہوگی، شش عید والے روزے نہیں ہوں گے۔ اور اگر ششا عید والے روزے رکھنے ہیں تو بس ششا عید کے روزے ہوں گے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں چاہے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہو جائے گی، اور پورے مہینے میں جب جب چاہیں ششا عید کے رکھ لیں تو جب ششا عید کے روزوں کی نیت سے روزے رکھیں گے تو وہ شوال کے یعنی ششا عید کے روزے ہوں گے۔ باقی
بہتر یہی ہے کہ اس مہینے میں یہ 6 روزے پورے کر لیے جائیں۔ لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں اور عید سے اگلے دن رکھنا بھی ضروری نہیں، اور جون سے دن کی عید ہوئی اگلے 3 ہفتوں میں وہ دن آئے گا تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آج جمعے کا دن ہے اور عید الفطر جمعے کے دن تھی، تو آج جمعے کا دن آئندہ جمعے کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیا جائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ بس یہ 6 روزے رکھنا سنت سے ثابت ہے، اور فائدہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ رمضان شریف کا 1 مہینہ روزہ رکھا تو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ملا، 6 روزے اور رکھ لیے تو 60 روزوں کا ثواب ملا۔ ایسا ہو گیا جیسے 12 مہینے کے روزے رکھ لیے ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو رکھ لینا بہتر ہے، جو نہ رکھے اس پر کوئی نکیر یا اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور مہینے میں جب بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ہی ہفتے میں رکھے جائیں۔ اتنا ضرور ہے کہ لگاتار رمضان کے روزے کی عادت تھی تو تسلسل کے ساتھ رکھنے میں آسانی رہتی ہے، لیکن شرعاً تسلسل کے ساتھ اور لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔